تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مدھم آواز میں بھی تڑپ واضح تھی۔ اس کے کمرے کی طرف آئی آبدہ بیگم چونک کر رک گئی۔ میری پریشانی کا تو خیال تھا مگر میری تکلیف کا نہیں، جب یہ سب سن کر ہو رہی ہے۔ اس نے نم لہجے میں کہا اور غور سے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ دیکھ علی، ابا کے جانے کے بعد میں امی کی طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ انہوں نے ابا کی جدائی کا روگ دل کو لگا لیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ ایک تو اس کے میکے والے جان نہیں چھوڑتے، کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی مسئلہ۔ کب سے چائے کا انتظار کری ہوں مگر یہاں محترمہ کو فون پر بات کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ آبدہ بیگم نے جیسے ہی اس کے منہ سے علی کا نام سنا تو تلملا گئی، کیونکہ عالیہ کے غریب بھائی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ عالیہ، کہاں ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ انہوں نے اونچی آواز میں پکارا تو اس نے گھبرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی آنکھیں صاف کرتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی کا فون تھا، بتا رہا تھا کہ امی کی ای سی جی ٹھیک نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ بتائے ہیں کہ کہیں انہیں دل کا مسئلہ تو۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی۔ اس عمر میں ایسی تکلیفیں ہو ہی جاتی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے چائے بنا دو، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ عالیہ نے لب کاٹتے ہوئے انہیں وہاں سے جاتے دیکھا۔ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے بھی مجھے اور میرے گھر والوں کو عزت نہیں ملی؟ آج پھر وہ مایوس ہو کر منفی ہو رہی تھی۔ چائے چولہے پر رکھ کر وہ ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 سال پہلے باپ کی موت نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہر لمحہ ماں کی صحت سلامتی کے لیے فکر مند رہتی، دعا کرتی، مگر آزمائش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک علی کی نوکری ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ پہلے ہی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھ کر جی رہے تھے، مگر بڑھتی مہنگائی، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ماں کی بیماری کا خرچہ اٹھانا آسان نہیں تھا۔ علی نے اس سے بھی مدد نہیں مانگی، حالانکہ وہ بڑی بہن تھی اور کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی گئی جہاں وہ اکلوتی بہو تھی، مگر سسرال میں سارا کنٹرول اس کی ساس اور شوہر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب 9 سالہ موسیٰ بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اسے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ امی، بہت گرمی لگ رہی ہے، جلدی سے مینگو شیک بنا دے، اسے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ تم دادوں کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لا رہی ہوں، اسے مصروف انداز میں کہا تو وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آبدہ بیگم کی چائے اور موسیٰ کا مینگو شیک لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آبدہ بیگم خوشگوار موڈ میں لاڈلے پوتے سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کے کھانے میں چاول ضرور بنا لینا، آج روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ عالیہ نے گہری سانس لے کر ان کے نئے حکم کو سنا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حمزہ کے آتے ہی کچھ دیر کے لیے ماں سے ملنے چلی جائے، مگر آبدہ بیگم کی فرمائش پوری کیے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بے دلی سے کچن میں آ کر چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ذہن میکے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مغرب کے وقت تھکا ہارا حمزہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سب بھول کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ یہ گھر کا خرچہ اور آپ کا جیب خرچ۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب کرتے ہوئے پیسے دے رہا تھا۔ جب چائے بنا کر لائی عالیہ رک گئی۔ آبدہ بیگم نے اس کا رکنا محسوس کر لیا، اس لیے جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ حمزہ نے کچھ نوٹ موسیٰ کو بھی تھما دیے جو اس نے فوراً اپنے منی باکس میں رکھ دیے۔ اس کے منی باکس میں ہر مہینے ایسے کئی سرخ نوٹ جمع ہوتے تھے جنہیں وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ حمزہ بغیر کہے اس کی ہر ضرورت اور منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ بابا، آپ نے امی کو پاکٹ منی نہیں دی؟ موسیٰ نے غور سے دادوں کے بٹوے کو دیکھا۔ حمزہ ہنس پڑا۔ تمہاری امی نے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ سارے پیسے گھر میں ہی تو رکھے ہوتے ہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عالیہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ تو اور کیا، کپڑوں سے لے کر ضرورت کی ہر چیز تو مل جاتی ہے، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، الگ سے پیسے کیا دینے؟ آبدہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ دادو، آپ پیسوں کا کیا کرتی ہیں؟ آپ کو بھی تو سب کچھ مل جاتا ہے نا؟ موسیٰ کی ذہانت سے چمکتی نگاہوں میں سوچ کا عکس تھا، جیسے اسے دوہرے معیار کی سمجھ نہ آئی کہ جو چیز دادوں کا حق ہے وہ اس کی ماں کے لیے کیسے بیکار تھی۔ فضول کے سوال مت کیا کرو، مجھ پر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں، تمہاری دونوں پھوپھیوں اور ان کے بچوں کو کچھ دینا دلانا پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیسے پاس ہونے چاہیے۔ آبدہ بیگم نے ڈب کر کہا تو وہ منہ بناتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ 2 سالہ ہانیہ کے رونے کی آواز سن کر عالیہ بھی کمرے میں چلی گئی۔
सब जानती हूँ, इसकी माँ पट्टी पढ़ाती है, ورنہ बच्चे को क्या समझ। वो बड़बड़ाई। हमजा ने चौंक कर देखा, इसकी तेवरी चढ़ गई। इसे जब कमरे में आया तो मूड ऑफ था। आलिया से बात किए बगैर वो हानिया के साथ खेलने लगा। वो जो इसे अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, उसका संजीदा मूड देखकर बेबसी से हाथ मलने लगी। क्या बेटे को अपनी पट्टी पढ़ाकर सुकून नहीं मिला जो इतनी बेचैन फिर रही हो? उसे कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगाते देखकर वो तंजिया लहजे में मुखातिब हुआ। वो चौंक कर उसे देखने लगी। मैंने मूसा को कुछ नहीं सिखाया। वो आज का बच्चा है जो बहुत कुछ देखता और महसूस करता है। बहरहाल मैं पहले ही अम्मी की वजह से परेशान हूँ। बेबसी से कहते हुए वो सर थाम कर बैठ गई। वो चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ? उसकी पूछने की देर थी, वो फूट फूट कर रो पड़ी और माँ की बीमारी के बारे में बताने लगी। तुमने मुझे शाम में क्यों नहीं बताया? हम शाम में देख आते। वो फिक्रमंदी से गोया हुआ और इसे तसल्ली देने लगा। अगले दिन मूसा को स्कूल छोड़कर वो इसे लेकर ससुराल चला गया। आबदा बेगम को पता चला तो वो जल भुन कर रह गई। मेरे बेटे को पागल बनाया हुआ है। जब तक वो वापस नहीं आई वो लाउंज के चक्कर काटती रही। फिर 2 घंटे बाद वो दोपहर को बनाने के लिए सब्जी लेकर घर वापस आ गई। इतनी देर लगा दी। दोपहर का खाना कब बनेगा? पता नहीं कि मैं शुगर की मरीजा हूँ, वक्त पर खाना खाती हूँ। वो बिला वजह ही गुस्से में बोल रही थी। आलिया ने जवाब नहीं दिया और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। जबकि हमजा हानिया को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ तो वो फौरन चुप हो गई। आंटी तो बहुत कमजोर हो गई हैं, आप भी किसी दिन उनका हाल पूछ लीजिएगा। उसने हानिया को उनके पास बिठाया और फिक्रमंदी से कहता हुआ काम पर चला गया। उसका अपना जाती कारोबार था जो बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत फिक्र हो रही है सास की। उसके जाने के बाद वो बड़बड़ाई। आलिया ने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो इसी बात पे खुश थी कि माँ को देख आई है। ब्याही बेटियों के लिए वालिदैन को एक नज़र देख लेना, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेना कितनी बड़ी खुशी और राहत है, जिसका नमल बदल ससुराल की कोई आसाइश, कोई सुख नहीं होता। मसाला भूनते हुए उसने नम आंखों से सोचा। माँ की बीमारी और मैके के बुरे हालात ने इसे बहुत गमज़दा कर दिया था। वो बेबस थी, उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय दुआ के। इसलिए सदके दिल से दुआ करने लगी। आपसे एक बात कहनी थी। वो कई दिनों से एक बात सोच रही थी कि हमजा से इसके बारे में बात करें, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो थूक निकलकर मुनासिब अल्फाज सोचने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, अक्सर उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो रूहान से लहजे में कहते हुए चुप हो गई। अल्लाह बेहतर करेगा। उसने नरमी से तसल्ली दी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप कुछ पैसे मुझे ज़रूर दे दिया करें, ताकि अगर इमरजेंसी में भी उनसे मिलने जाना पड़ जाए तो मेरे पास किराए के पैसे तो हों। उसे जल्दी से कहा। वो चौंक गया। अल्लाह खैर करे, इतनी भी क्या इमरजेंसी हो सकती है? अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम अम्मा से पैसे मांग सकती हो या मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन घर आ जाऊंगा। उसे संजीदगी से कहा। वो परेशानी से उसे देखने लगी, जो ऐसे मंसूबाबंदी कर रहा था जैसे इमरजेंसी में सब सोच समझ कर किया जाता है। मगर उसे कुछ कहना चाहा। मेरे ख्याल से तुम इसलिए पैसों के लिए जिद कर रही हो ताकि उनकी मदद कर सको। बेफिक्र रहो, मैं अली को हर महीने राशन और कुछ रकम भेज दिया करूंगा, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। उसके कहने पर आलिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसके घर वालों का ख्याल रख रहा है, बल्कि अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से जागा। तो वो मजीद बहस करने के बजाय कमरे से बाहर चली गई। हमजा ने नागवारी से सर झटका। अम्मा ठीक कहती है, पैसे देने की क्या जरूरत है जब घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वो बड़बड़ाने लगा। दरअसल वो इन मर्दों में से था जो अपनी मर्जी से जितने चाहे पैसे खर्च कर लेते, मगर बीवी को एक धेला देते हुए भी सोच में पड़ जाते। उनका इतना हौसला ही नहीं होता कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बीवी के इन हाथों पर रख सकें, जो उसकी मेहनत, तरक्की, खैर आफियत के लिए हमेशा रब की बारगाह में उठे रहते हैं, बगैर किसी गर्ज और सिले के। आलिया ने पहले तो किसी तरह सब्र शुक्र से वक्त गुजार लिया था, मगर अब अक्सर इसे पैसों की जरूरत पड़ती तो इसके पास कुछ नहीं होता। सारा खर्चा आबदा बेगम या हमजा के हाथ में होता। उसे हर चीज के लिए उनकी तरफ देखना पड़ता। उसने कई बार हमजा को समझाना चाहा, मगर वो इस बारे में बात करने से पहले ही हत्थे से अकड़ जाता। अम्मी, आइसक्रीम वाला आया, जल्दी से पैसे दें। मुझसे पुरजोश होकर तेजी से भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो हानियों को तैयार करती आलिया चौंक गई। मेरे पास पैसे नहीं है, दादू से पूछ लो। उसे संजीदगी से कहा। ओफ, आइसक्रीम कौन सा महंगी होती है, आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं? उसने हैरानी से सवाल किया।
تو وہ نفی میں سر ہلا کر رخ پھیر گئی۔ دادو تو واش روم میں ہے، آئس کریم والا چلا جائے گا۔ اس نے مایوسی سے سر جھکایا۔ اپنے منی باکس سے پیسے نکال لو، وہ کس لیے جمع کر رہے ہو؟ اسے نرمی سے کہا تو وہ چونکا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ خوشی سے واپس چلا گیا۔ عالیہ سر جھٹک کر ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام کو موسیٰ ہر بات باپ کو بتانے لگا، جسے سن کر عابدہ بیگم غصے میں آ گئی۔ سب سمجھتی ہوں، بچے کو الٹی سیدھی باتیں سکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تمہارے ساتھ سسرال میں بہت ظلم ہو رہا ہے، تمہیں پیسے نہیں دیتے، تم ہر چیز کے لیے ترستی ہو۔ حد ہوتی ہے، میں کب سے یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر عالیہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، موسیٰ بچہ ہے، اسے ابھی کچھ نہیں پتا، اسے کچھ نہیں پتا۔ گھبرا کر وہ اپنے شوہر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے سر پر کون سا بھوت سوار ہو گیا، ہر وقت پیسے پیسے کرتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی اس بات پر ضد کر رہی تھی۔ تنگ آ گیا ہوں روز روز کی بحث سے۔ حمزہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ عابدہ بیگم منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ موسیٰ روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر بہت دکھی تھا۔ وہ ماں کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کامتے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ عالیہ نے چونک کر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ امی آپ مت روئے، میں بڑا ہو کر بہت سارے پیسے کما کر آپ کو دوں گا، اپنی بیوی کو نہیں۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ یعنی اپنے باپ جیسے بنو گے، ماں کا خیال تو ہوگا، بیوی کا نہیں۔ اس کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ عالیہ نے خود کو سنبھالا تاکہ بچے کو سمجھا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کی کوئی بھی تلخی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہو۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نارمل ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے ٹوٹے وجود کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں پھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ وہ صرف ایک بیٹی نہیں، اپنے دو معصوم بچوں کی ماں تھی، جن کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ آفتاب بیگم کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ پریشان اور گمسم ہے۔ انہوں نے اکثر اسے فون پر علی سے بات کرتے اور روتے ہوئے دیکھا۔ تب ایک دن پتہ چلا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ حمزہ اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ عالیہ کے لیے وہ دن بہت مشکل تھے۔ اس کی ماں ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اب وہ ان کی اچھی صحت کے لیے فکر مند رہتی۔ علی کو جاب مل گئی، اسے شکر ادا کیا کہ اب کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آبدہ بیگم کو شک تھا کہ وہ گھر میں رکھے پیسے یا راشن چوری کر کے میکے بھجواتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر اس پر نظر رکھتی تاکہ اس کی چوری کو پکڑ کے حمزہ کو بتائے۔ کئی دن گزر گئے، بالآخر ان کی امید بر آئی اور انہوں نے عالیہ کو پیسے نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حمزہ موسیٰ کو اسکول چھوڑنے گیا۔ آبدہ بیگم بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور بار بار فون کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے جلدی جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کی، ماسی سے کام کروایا۔ ماسی کے جاتے ہی اچانک فون بجنے لگا۔ اسے بھاگ کر موبائل فون کان سے لگایا۔ یہ چھوٹا سا موبائل فون حمزہ نے گھر کے مختلف کاموں کے لیے سے دیا ہوا تھا۔ سب کی کالز اسی نمبر پر آتی تھی۔ ہیلو علی، اسے گھبرائے لہجے میں کہا تو آفتاب بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون گرا اور وہ روتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ لگتا ہے بیچاری کی ماں گزر گئی۔ آبدہ بیگم کو پہلا خیال یہی آیا۔ اس وقت وہ ہانیہ کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر رکی اور تیزی سے موسیٰ کے کمرے کی طرف گئی۔ آبدہ بیگم بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ انہوں نے کمرے میں جھانکا تو اچھل پڑی۔ وہ موسیٰ کے منی باکس کو کھول کر جلدی میں پیسے نکال کر اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آئی بچے کے پیسے چوری کرتے ہوئے؟ وہ غصے میں بولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے۔ اس نے جلدی میں کچھ کہنا چاہا مگر وہ غصے میں چلانے لگی۔ وہ نے بولتا دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی بتاتی ہوں حمزہ کو، اتنی ہمت اس کی۔ عالیہ کو بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ غصے میں بھری فون کی طرف بڑھی اور حمزہ کو کال ملا کر فوراً گھر بلایا۔ کچھ دیر بعد پریشان اور گھبرایا حمزہ گھر آیا تو ماں کی زبانی ساری بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ مجھے تو کال کر کے بتا سکتی تھی، یہ فون اس لیے گھر چھوڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا اور کچھ دور پڑے فون کو دیکھا۔ آنے دو اسے، بس بہت ہوگی۔ اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہاں رہنا ہے تو۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تو بے زبان جانور بن کر رہو۔ اچانک سرد لہجے میں بولتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ کہاں گئی تھی تم مجھے بغیر بتائے؟ وہ آستین چڑھاتا غصے میں آگے بڑھا۔ اس لمحے اس کی نگاہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے موسیٰ پر پڑی، جس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔
اپنے زخمی بیٹے کو لینے، اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ ایک عورت اپنی ذات کے ہر دکھ کو ہنس کر برداشت کر لیتی ہے، مگر ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی۔ اس نے طنزیہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ آبدہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر سوال کرنے لگی۔ بابا، میں اسکول میں سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گیا، مس نے میرے گھر فون کیا تو امی فوراً مجھے لینے آئی۔ اسے کمزور لہجے میں بتایا۔ تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی۔ حمزہ نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا بتاتی؟ آپ کی ماں نے کچھ سنے بغیر مجھے چورنی کہہ کر شور مچا دیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں وضاحت پیش کرتی۔ اس نے کھلے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی تم اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو۔ آبدہ بیگم نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ہاں، اسی کے فون کا انتظار تھا۔ آج میری ماں کی رپورٹس آنی تھی، اس لیے صبح سے بے چین تھی۔ جب اسکول سے فون آیا تو میں سمجھی علی کا ہے، اس لیے نمبر دیکھے بغیر فون اٹھا کر اس کا نام لیا، مگر اس نے تفصیل بتائی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج اگر میرے بیٹے کا منی باکس نہ ہوتا میں اسے لینے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسے افسوس سے کہا اور دونوں بچوں کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے سالوں میں حمزہ پہلی بار اس کے سامنے شرمندہ ہوا تھا۔ کئی دن دونوں کے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ناراض تھی، اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آبدہ بیگم بھی ادھر ادھر مصروف رہی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، سب بھول بھال جائیں گے، وہ مطمئن تھی۔ کچھ دن بعد سچ میں ایسا ہی ہوا۔ جب مہینے کے شروع ہوتے ہی حمزہ حسب معمول تنخواہ کے پیسے گھر لایا تو سب سے پہلے ماں کو ان کا جیب خرچ دیا۔ یہ پیسے صرف ان کی ذاتی خواہشوں کے لیے تھے، باقی ہر خرچہ حمزہ پورا کرتا تھا۔ وہ ماں کو پیسوں کے لیے پریشان یا تنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ہر مہینے ایک بڑی رقم انہیں پاکٹ منی کے نام پر دیتا تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کریں۔ آبدہ بیگم نے خوش ہو کر جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھ لیے، اور وہ منتظر تھی کہ حمزہ گھر کے خرچے کے پیسے بھی تھوائے تاکہ وہ انہیں سنبھال لیں۔ حمزہ نے موسیٰ کو اس کی پاکٹ منی دی، جو فوراً منی باکس میں چلی گئی۔ عالیہ وہاں سے جانے لگی تو اسے پکارا۔ آج سے گھر کا خرچہ تم چلاؤ گے، یہ تمہاری پاکٹ منی اور یہ گھر کا خرچہ ہے، اسے سنجیدگی سے کہا اور ساکت کھڑی عالیہ کو پیسے پکڑائے۔ اس نے حیران نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر بت بنی آبدہ بیگم کو دیکھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ حیرت اور خوشی سے ماں کے ہاتھ میں رکھے ڈھیر سارے پیسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر میں سب کے چہروں کو پڑھا، جس میں اس کا ماضی، حال اور مستقبل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور بوسہ دے کے آنکھوں سے لگایا۔ اماں، بہت سال ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس دن آپ نے بغیر سوچے سمجھے الزام لگا کر اس کی عزت نفس کو کچل دیا۔ اس الزام کی تلافی میں آپ کا بیٹا ہو کر یہ کروں تاکہ دونوں جہاں میں ہم ماں بیٹا سرخرو ہوں۔ ویسے بھی میں اس گھر کا سربراہ ہوں، میں رب کے آگے سب کے لیے جواب دہ ہوں۔ گھر کا سربراہ اگر توازن قائم نہ کرے تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ بیٹا ہو کر ماں کے برے رویے کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ رب کے غضب سے بچ سکے۔ عالیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے پیسے واپس کرنے کے لیے آگے بڑھائے تو آبدہ بیگم نے نرمی سے روک دیا۔ حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب تمہارا وقت ہے، مجھے امید ہے کہ تم میری طرح بے انصافی سے کام نہیں لوگی۔ وہ دھیرے سے مخاطب ہوئی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا۔ عالیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر ڈالی اور دوسری نگاہ گھر پر۔ اچانک اس کی نظر موسیٰ کے منی باکس پر پڑی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اٹھا لیا۔ اچھے برے ہر لمحے نے وقت کا حصہ بننا ہی ہوتا ہے، بس صبر سے ان سخت لمحوں کو گزرنے دو کہ اپنا اپنا وقت ایک بار سب کے حصے میں ضرور آتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو اعتبار دو، کیونکہ برے وقت میں اعتبار کا منی باکس ہی کام آئے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔